بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کویت کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں اس کی بحالی کے حوالے سے ٹریول اینڈ ٹورزم کویت شعبے نے مطالبات اپنے پیش کیے ہیں، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً جو 67% جو کویت کی آبادی ہے ان کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، لیکن جو سفری پابندیاں ہیں وہ فی الحال برقرار ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سفری پابندیاں ہیں انہیں اب بتدریج ہٹانا چاہیے، اور جو کویت ایئرپورٹ ہے اسے آپریشنل اس حوالے سے کر دینا چاہیے۔ اور اس میں جو پہلے کہا گیا تھا، جس میں کویت سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو 35 مسافروں پہ آنے والی جو پرواز ہے اس کی گنجائش پر پابندی جو ہے اس کو ابھی لفٹ نہیں کر رہی، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب اسے بھی لفٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ اب آہستہ سے جو کووڈ-19 کی جو پوزیشن ہے کویت میں وہ فی الحال کمی کی جانب ہے، اور اس میں جو ویکسین ہے وہ بھی اب 67% جو آبادی ہے اسے لگائی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے جو دوسری اپڈیٹ ہے وہ کرونا سپریم کمیٹی کے حوالے سے ان کا ایک اجلاس ہونا ہے، جس میں جو کرونا کی جو پوزیشن ہے اس پہ مختلف جو فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کویت میں جو کووڈ-19 ہے اس کی جو تعداد ہے اس میں جو فی الحال دوبارہ سے بڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس منظرنامے کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ پابندیاں ہیں جس میں لگائی جا سکتی ہیں، جس میں جو ریسٹورنٹس ہیں یا جو شادی ہالز ہیں، اور اس کے علاوہ جو پبلک جو بزنسز وغیرہ ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اب جو ریسٹورنٹس ہیں خاص طور پہ ان کے جو بند کرنے کا ٹائم ہے وہ 11 بجے تک کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو پبلک مقامات ہیں اور جو باقی ان کے لیے ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز آنا باقی ہیں۔ جو نیکسٹ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو 60 سال سے زائد عمر والے جو تارکین وطن ہیں ان کی جو ویزا ایکسٹینشن ہے یہ کافی عرصے سے کویت میں ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اس میں اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں اب کسی قسم کا کوئی خوش آئند فیصلہ آنے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، اور اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس حوالے سے کچھ اچھا فیصلہ آ جائے گا۔ اور اگر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 60 سال سے زائد اور یونیورسٹی ڈگری نہ رکھنے والوں کے رہائشی اقامت کی جو تجدید ہے ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ روکا گیا، تو اس فیصلے کے نتیجے میں تقریباً 90,000 کے قریب تارکین وطن جو ہے وہ متاثر ہوں گے، اور جس میں یقینی طور پہ ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے جس میں کافی زیادہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی سروسز دی ہیں کویت کے لیے، تو ان کے لیے کافی ایشوز ہیں۔ اور اس میں جو مختلف آپشنز بھی دیے گئے تھے پچھلے دنوں، جس میں ایک انشورنس کا بھی کہا گیا تھا کہ جو انشورنس ہے اس کی اماؤنٹ ان سے لی جائے گی، اور اس میں جو ان کے ویزے ہیں وہ بھی ایکسٹینڈ کر دی جائیں گے۔ اور جو کویت کے حوالے سے جو دوسری جو لاسٹ اپڈیٹ اس حوالے سے جو آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے اس میں کویت سول جو سروس کمیشن ہے اس نے غیر ملکیوں کی نوکری کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کویت نے غیر ملکیوں کو سرکاری عہدوں پر ملازمت کے حوالے سے روک دیا ہے، تاہم جو تارکین وطن ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ صرف 2 شعبوں میں اس حوالے سے دی جائیں گی، جن میں ڈاکٹرز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیچنگ سٹاف ہے، جو سکولز کالجز میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں پاکستانی یا وہ تمام غیر ملکی جو باہر سے جن کا مختلف ملکوں سے تعلق ہے، تو اب صرف اور صرف 2 شعبوں میں ان کی جو سروسز ہیں وہ لی جائیں گی، جن میں ڈاکٹرز اور ایجوکیشنل کا عملہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی گورنمنٹ کے شعبے ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو بھی ریکروٹمنٹ ہوگی وہ لوکل کویتی ہی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی کویت نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن جو کویتی تھے انہوں نے باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کام کرنے کا ارادہ نہیں ظاہر کیا، اور ان میں ان کو ایشوز ہوئی تھیں، تو دوبارہ سے ان لوگوں نے اپنی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ ٹیکنیکل شعبے میں سٹارٹ کی تھی، اور یہاں سے پاکستان سے بھی کافی لوگ گئے تھے، تو اس حوالے سے دوبارہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف اور صرف جو تارکین وطن ہیں انہیں 2 شعبوں تک محدود کر دیا جائے گا۔ تو یہ کویت کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی اس حوالے سے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مگر ٹریول کو سبسکرائب کرنا بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔